بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 34 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ناول لا رہے ہیں ٹوٹا ہوا تارا، آواز کانیتا، مصنف سمیرہ شریف تور، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ یہ ناول مکمل ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر 0333249537 یا پھر کال نمبر 0300291960 پہ محمد اصل لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 34 صفحہ نمبر 299 سے۔ فاروقی صاحب نے اسے چند کاغذات دیے تھے جن کے کچھ کاپیز پرنٹر سے نکال کر مختلف شعبوں میں بھیجنی تھی، مگر وہاں پہنچنے سے پہلے ان پر عباس صاحب کے دستخط ضرور کروانے تھے۔ یہ کام فوراً اور آج کی ہی تاریخ میں کرنا تھا۔ آفس آف ہونے میں کچھ وقت تھا۔ اس نے جلدی کمپیوٹر ورک مکمل کر دے، تمام پرنٹ نکالے۔ اس نے تمام کاغذات فائل میں لگائے، آفس بوائے کو بلوا کر فائل عباس صاحب کے آفس میں بھجوا دی۔ جس دن سے اس نے آفس جوائن کیا تھا، فاروقی صاحب اور شاہزیب صاحب کے انڈر ہی کام کر رہی تھی۔ ابھی تک براہ راست عباس صاحب سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ کل سے وہ اپنے آفس کیبن میں ہی بیٹھ رہی تھی، مگر کام فاروقی صاحب اور شاہزیب صاحب کی نگرانی اور ہدایات کے مطابق کر رہی تھی۔ عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کاغذات کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ کس سلسلے میں بھیجے گئے ہیں؟ وہ آپ کو آفس بلوا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ خود آ کر دستخط کروائیں۔ آفس بوائے نے واپس فائل لا کر اسے تھما دی۔ اچھے بھلے تو کاغذات سمجھ آ رہے ہیں، عباس صاحب کا دماغ خراب ہے جو سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے فائل کھول کر کاغذات دیکھے، چند صفحات الٹے پن اپ ہوئے تھے۔ رابعہ نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ ایک یہ تو شخص ٹھیک باس والا رویہ رکھتا ہے، ذرا سا کاغذات کے غلط انداز میں پن اپ ہوئے ہیں، لے کے فائل واپس بھجوا دی۔ باقی سب کتنے اچھے ہیں، شاہزیب صاحب کتنے کائنڈ اور سافٹ نیچر کے ہیں، اور یہ کھڑوس نہ جانے کس پر چلا گیا، ہر وقت غصہ ناک پر رہتا ہے۔ کیا تھا جو خود ہی کاغذات درست کر لیتا؟ اب اس کی شکل جا کر دیکھو۔ تمام کاغذات دوبارہ پن اپ کرتے، احتیاطاً دوبارہ نظر ثانی کرتے اپنی غلطی ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور پھر مطمئن ہو کر کھڑی ہو گئی۔ آفس بوائے جا چکا تھا، اس کا مطلب تھا اب عباس صاحب کے آفس خود جانا تھا۔ وہ فائل لے کر کیبن سے نکلی تو ہادیہ چلی آئی۔ وہ جانے کے لیے تیار تھی۔ کیا خیال ہے، ٹائم ہو گیا، چلیں؟ وہ ہادیہ کے ساتھ ہی آدھے راستے تک آتی تھی، بعد میں وہاں سے رکشہ لے کر وہ آتی جاتی تھی۔ میں ذرا فائل پر دستخط کروا لوں، فاروقی صاحب کو یہ آج ہی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں ادھر ہی بیٹھ کر ویٹ کرتی ہوں، تم جلدی آنا۔ ہادیہ اس کے کیبن میں داخل ہو گئی تو وہ فٹافٹ اپنی چادر سنبھالتی فائل لی عباس صاحب کے آفس کا دروازہ نوک کیا۔ یس کم ان۔ وہ اجازت ملنے پر اندر داخل ہوئی تو عباس نے فائل سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ السلام علیکم۔ اس نے عادت کے مطابق سلام کیا تو عباس نے سر ہلایا۔ سر، ان کاغذات پر آپ کے دستخط چاہیے۔ اس نے فائل اس کے سامنے رکھی تو اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ فائل میرے پاس پہلے آ چکی تھی۔ اسے لگا کہ عباس نے اسے جتایا ہے۔ پیپرز میں پن اپ کی غلطی تھی، وہ آپ خود بھی درست کر سکتے تھے، اس نے بھی طنز کیا۔ یہ درستگی کرنے والا کام بابا اور فاروقی صاحب تو آپ کے فیور میں کرتے ہوں گے، مگر مجھے ہر کام مکمل اور درست حالت میں اچھا لگتا ہے۔ عباس نے فائل اپنے سامنے کی تھی۔ رابعہ نے بمشکل خود پر ضبط کیا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ پیپر ویٹ اٹھا کر اس شخص کے سر پر دے مارے۔ نہایت بد مزاج تھا یہ شخص۔ وہ کلسی، یہ فائل تو میں نے صبح فاروقی صاحب کو سینڈ کی تھی، اب کیوں مل رہی ہے؟ پیپر چیک کرتے عباس نے ایک اور آبجیکشن اٹھایا۔ کیونکہ مجھے فاروقی صاحب نے ابھی دی تھی اور پھر فوراً پرنٹ نکالے تھے۔ اس نے خاصا چبا کر کہا تو عباس نے اسے دیکھا۔ وہ خاصے تیکھے انداز میں کھڑی تھی۔ یہاں دستخط کرنے ہیں۔ اس نے قدرے جھک کر کاغذات کے کونے پر انگلی رکھی۔ مجھے پتا ہے، میں نے ہی یہ کاغذات کمپوز کروائے تھے۔ وہ دستخط کر رہے تھے۔ رابعہ نے غصے سے اس شخص کو دیکھا۔ سر جھکائے دستخط کرتے وہ خاصا پروقار اور ڈیسنٹ لگ رہا تھا، مگر چہرے پر بلا کی سنجیدگی رقم تھی۔ اوف، کتنا خود پسند ہے یہ شخص۔ تبھی کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ دستخط کرتے سر اٹھا کر عباس نے آنے والے کو دیکھا۔ عاطلہ کو دیکھ کر وہ ٹھٹکا اور فائل پر دستخط کرتا اس کا ہاتھ ساکن ہو گیا تھا۔ ہیلو، رابعہ نے بھی پلٹ کر دیکھا۔ اچھی خاصی خوبصورت کافی ماڈل سی لڑکی تھی، اور جس طرح مسکرا کر ہیلو کہا تو اس نے یہی انداز لگایا کہ عباس کی کوئی جاننے والی ہے۔ عباس کے اسے دیکھتے ہی چہرے کے زاویے تن گئے تھے۔ تم؟ اس نے قلم فائل پر رکھا۔ عاطلہ اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہوگی۔ کیا لینے آئی ہو تم ادھر؟ رابعہ کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر اس نے کافی تیکھے لب و لہجے میں پوچھا۔ بیوی ہوں تمہاری، تم سے ملنے پر پابندی ہے کیا؟ ایک ادا سے کہتے عاطلہ نے اپنا پرس ٹیبل پر رکھا۔
शट अप, मैं इधर कोई तमाशा अफोर्ड नहीं कर सकता, गेट आउट। अब्बास जब्त से कहता अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। शेवर वाले हादसे के बाद वो अभी इस औरत की शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को हवालात में बंद करवा दिया है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुझे सूरत-ए-हाल का इल्म नहीं होगा? उस 2 टके की लड़की की इज्जत की इतनी परवाह, और हमारी इज्जत 2 कौड़ी की करवा कर रख दी है तुम लोगों ने। जवाबन वो भी फंकारी थी। ओ यू शट अप। राबिया के सामने इस तजलील पर अब्बास ने एकदम भुनाकर सामने पड़ी फाइल उठाकर आलजा की तरफ उछाल दी। फाइल में लगे कागजात इधर उधर बिखर गए थे। राबिया के लिए यह सारी सूरत-ए-हाल अजीब सी थी और अब्बास का रद्द अमल और भी हैरान कुन था। उसने अपनी बेसाख्ता उठती चीख को मुंह पर हाथ रखकर रोका। मुझे तुम इस तरह चुप नहीं करवा सकते। मैं प्रेस में जाऊंगी और तुम्हारे खानदान की सब हकीकत बता दूंगी। कैसे खानदानी बनाने पर तुले हुए हो। उस लड़की को जमाने भर में बदनाम न किया तो आतला नाम नहीं मेरा। आतला बजाय खाइफ होने के दो बदो बोली, गेट आउट, आई से गेट आउट। अगर तुम 1 मिनट में यहाँ से दफा नहीं तो मैं अपने गार्ड को बुलवाकर धिक्के देकर यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगा। अब्बास का अंदाज इतना दो टोक सख्त और पथरीला था कि राबिया तो एक तरफ आतला को भी अंदाजा हो गया था कि अगर यहाँ से 1 मिनट के अंदर अंदर गायब न हुई तो वो वाकई यहाँ से धिक्के देकर निकाल देगा। आदा को सामने खड़ी लड़की के सामने इस दर्जा अहानत और जिल्लत उठाने पर शदीद सुबकी का एहसास हुआ। मुझे तुमसे बात करनी है, मैं बात किए बगैर नहीं जाऊंगी। आदला ने आपके धीमे अंदाज में कहा, मगर अंदाज हटेला था। अब्बास ने एक पल उसके तासरात नोट किए और फिर इंटरकॉम उठा लिया। उमर फौरन बाहर 1-2 गार्ड्स मेरे रूम में भेजो। उसका अंदाजा बहुत पथरीला था। राबिया तो एक तरफ आदला के चेहरे का भी रंग उड़ गया। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इस कदर घटिया हो। हैरत है, इतना अरसा मेरे साथ गुजारने के बावजूद मेरी फितरत का अंदाजा नहीं लगा पाई तुम। वो तमसखत से हंसा। मैं इससे भी ज्यादा घटिया हूँ, सुना तुमने? वो चीखा और तभी गार्ड्स अंदर दाखिल हुए थे। इन्हीं लोगों के सामने तुमने मुझे जलील किया है ना? देखना, अब इन्हीं के हाथों तुम्हें जलील करवाऊंगी। पछताओगे, तुम एक दिन पछताओगे। वो धमकी देती गार्ड्स को नजरअंदाज करते वहां से निकल गई। आदला के जाते ही अब्बास अपनी चेयर पर गिरा था। राबिया अभी तक सहमी खड़ी थी। उसके लिए अब्बास का यह रद्द-ए-अमल बड़ा शदीद था। तुम लोग जाओ। सूरत-ए-हाल का जायजा लेते राबिया ने गार्ड को चलता किया और फिर कनखियों से अब्बास को देखा। वो कोनिया मेज पर टिकाए दोनों हाथों में सर गिराए बैठा था। उसने आगे बढ़कर तमाम बिखरे कागजात समेटकर फाइल में लगाए। फिर उसने साइड पर रखे जग में से पानी गिलास में उंडेला। ये पानी पी लें। अब्बास उसी तरह सर हाथों पर गिराए बैठा था। चौंक कर सर उठाकर देखा, राबिया ग्लास में पानी लिए खड़ी थी। थैंक्स मिस राबिया, आप जाएं। अब्बास ने पानी लेकर साइड पर रखा। मगर सर, ये फारूकी साहब को साइन करके मैं भेज दूंगा, आप जाएं प्लीज। उस लड़की के सामने इस सारे हंगामे का एहसास ही बड़ा शदीद था। उसने सख्त लहजे में कहा तो राबिया फौरन फाइल उसके सामने रखते वहां से भाग निकली। माय फुट। अब्बास ने उसके जाते गुस्से से पेपर वेट दीवार पर खींच मारा, मगर गुस्सा खत्म होने के बजाय मजीद बढ़ा तो अब्बास ने साइड पर रखा गिलास मुंह से लगा लिया। उफ। अपने कैबिन में आकर उसने सुख का सांस लिया। क्या हुआ? हादिया जो उसके कंप्यूटर पर गेम खेल रही थी, उसने सर उठाकर उसे देखा। कुछ नहीं, चलो चलते हैं। सर अब्बास के रूम में जो भी हुआ था वो अब पता नहीं हादिया से बयान करने के काबिल था कि नहीं। उस वक्त तो दिमाग बिल्कुल माउफ हो रहा था। ये सर अब्बास कितने गुस्सीले हैं। क्या ये उनकी बीवी थी? कितनी हसीन थी मगर कितनी बदतमीज भी। मगर हमें क्या? सर अब्बास कौन सा काम है? यकीनन कोई सीरियस बात होगी जो बीवी यहाँ तक आ पहुंची। तमाम अशिया समेट कर बैग में डालते वो इसी उलझन का शिकार रही। फिर सर झटक कर वो हादिया के हमरा बाही निकल आई। क्या बात है, परेशान हो? गाड़ी ड्राइव करते हुए हादिया ने पूछा तो वो चौंकी। नहीं, बस कोई बात नहीं। सेट हो ना? हाँ। उसका ध्यान अभी तक सर अब्बास के रूम में ही अटका हुआ था। मैंने मामा के लिए कुछ मेडिसिन लेनी है, तुम ठहरो मैं आती हूँ। हादिया ने एक बहुत मशहूर ऑर्थोपेडिक क्लिनिक के सामने गाड़ी रोकते हुए कहा तो राबिया ने सर हिला दिया। क्लिनिक के साथ ही मेडिकल स्टोर था। हादिया अपना बैग लिए स्टोर की तरफ चली गई। वहां एक उदेड़ उम्र खातून पहले ही मौजूद थी। उनका बाजू टूटा हुआ था, गले में लटकी रस्सी में हार डला हुआ था, बाजू पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। ये मेडिसिन दे दें प्लीज। हादिया ने हाथ में थामी पर्ची और पैसे स्टोर बॉय को थमाए तो खातून ने पलट कर उसे देखा। खातून का सारा चेहरा चादर में छुपा हुआ था, सिर्फ आंखें यहाँ थी। तुम हादिया हो, मुश्ताक की बेटी? हादिया जिसकी तवज्जो स्टोर बॉय की तरफ थी, उसने चौंक कर खातून को देखा। जी, मगर आप कौन? मैं खाला भी हूँ। पुराने मोहल्ले में तुम लोगों के साथ वाला घर हमारा था।
اوہ اچھا اچھا، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ہادیہ نے فوراً پہچان کر سلام کیا اور نہایت ادب سے ان کا ہاتھ تھاما۔ وعلیکم السلام، انہوں نے شفقت سے کہا۔ یہاں کہاں اور اکیلی؟ آپی جان کدھر ہیں؟ یہاں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے آئی تھی، پچھلے دنوں بازو ٹوٹ گیا تھا، سیڑھیوں سے گر گئی، پورا ہفتہ اسپتال رہی ہوں، تمہاری آپی ساتھ ہی رہی تھی، آج چیک اپ کروانا تھا، اسے بخار تھا تو خود ہی آنا پڑا۔ تم سناؤ، امی ابو کا کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ میڈیسن لے چکی تھی، اس نے خالہ بی کی دوا بھی لی، انہیں پیسے دینے نہیں دیے تھے بلکہ خود ہی پیمنٹ کر دی تھی، پھر ان کو بزور اصرار اپنی گاڑی میں لے آئی، اس کا ارادہ ان کو گھر تک ڈراپ کرنے کا تھا، انہوں نے کتنا منع کیا تھا مگر وہ نہیں مانی۔ یہ کون ہے؟ پچھلی سیٹ پر بٹھا کر ہادیہ نے دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تو رابعہ نے پوچھا تھا۔ یہ خالہ بھی ہیں، انہی سے میں نے قرآن پاک پڑھا اور جب تک ہم پرانے محلے میں رہے تب تک میں نے ان کے گھر میں ٹیوشن پڑھی ہے۔ ہادیہ نے تعارف کروایا اور پھر خالہ بھی سے کہنے لگی، اور خالہ بھی یہ میری دوست ہے رابعہ، ہم نے اکٹھے ہی پڑھا ہے، اب ایک ہی جگہ جاب کر رہے ہیں۔ باقی کا رستہ خالہ بھی اور ہادیہ نے کوئی نہ کوئی بات چھیڑے رکھی تھی۔ ہادیہ نے انہیں پرانے محلے میں گھر کے سامنے اتارا تو انہوں نے بہت اصرار کر کے دونوں کو اندر بلا لیا تھا۔ تم لوگ بیٹھو، میں تمہاری آپی کو بلاتی ہوں۔ دروازہ باہر سے لاک تھا، انہوں نے خود ہی چابی سے کھولا تھا، دونوں سین میں رکھی کرسیوں پر بیٹھی تو خالہ بھی اپنی بیٹی کو بلانے اندر چلی گئیں۔ کچھ پل بعد وہ لوٹی تو ان کے ہمراہ ایک نہایت حسین پروکار سوبر سی خاتون تھی۔ وہ سو کر اٹھی تھی، آنکھوں میں سرخی تھی جس نے ان کی آنکھوں کو بڑا قاتل بنا ڈالا تھا۔ نہایت حسین اور باوقار وجود، لمبے گھنے بال گھٹنوں تک آ رہے تھے۔ ہادیہ تو ایک طرف، رابعہ بھی بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم آپی جان، ہادیہ نے آگے بڑھ کر کہا تو انہوں نے بہت محبت اور شفقت سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وعلیکم السلام، کیسے آج ایک عرصے بعد ہمارے ہاں چکر لگانے کو دل کر گیا تمہارا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ہادیہ ہنس دی تو خالہ بھی بتانے لگی کہ وہ یہاں کیوں کر آئی ہے۔ وہ لوگ وہیں صحن میں رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئیں، وہ رابعہ سے بھی ملی تھی، اس کا حال چال پوچھا اور پھر باتیں کرنے لگی۔ یہ رابعہ بہت کم بولتی ہیں، آپی جان نے پوچھا۔ مگر جب بھی بولتی ہے دوسروں کی بولتی بند کر دیتی ہے، ہادیہ نے چھیڑا۔ اس کا مطلب ہے سخن گوئی میں با کمال ہستی ہیں۔ آپی نے اسے تعریفی نظروں سے دیکھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں، رابعہ جھیم گئی تھی، انہیں بغور دیکھا، اسے فیصل صفانی کی غزل یاد آنے لگی۔ حسن کو چاند، جوانی کو کنول کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، شاید ایسے لوگوں کے لیے ہی شاعر حضرات شاعری کرتے تھے۔ تم لوگ بیٹھو، میں چائے لاتی ہوں۔ آپی جان اٹھنے لگی تو ہادیہ نے فوراً ہاتھ تھام کر منع کر دیا۔ خالہ بی پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ پلیز، اس تکلف کی قطعی ضرورت نہیں، ابھی میں نے رابعہ کو بھی ڈراپ کرنا ہے، لیٹ ہو جاؤں گی، پھر کسی دن فرصت سے آئیں گے تو چائے بھی پیئیں گے، ابھی اجازت دے پلیز۔ دونوں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اوکے، انہوں نے فوراً معذرت قبول کر لی۔ رابعہ، آپ دوبارہ ضرور آئیے گا، انہوں نے بڑے خلوص سے کہا۔ اس حسن میں عجیب سا حزن تھا۔ رابعہ نے فوراً سر ہلا دیا۔ وعدہ تو نہیں کرتی مگر کوشش کروں گی۔ اچھی بات ہے، وعدے تو ٹوٹ جاتے ہیں مگر کوششیں اکثر کامیاب ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے سر ہلایا۔ وہ لوگ ان سے اجازت لے کر واپس گاڑی میں آ بیٹھیں۔ کیسی لگی تمہیں آپی جان؟ ہادیہ نے پوچھا۔ بہت حسین، نہایت بااخلاق اور پروقار اور نہایت غمزدہ، اس نے سادہ لفظوں میں کہہ دیا۔ اچھا، حسین تو وہ واقعی بہت ہیں، اخلاق و کردار میں بے مثل، مگر یہ غمزدہ والی بات سمجھ نہیں آئی۔ ان کی آنکھوں میں لگتا ہے کوئی غم ہے جو ہلکورے لے رہا ہے۔ نہایت حسین خوبصورت آنکھیں ہیں مگر اداس، رنجیدہ اور غمزدہ۔ آج میں نے دوسرا اتنا حسین چہرہ دیکھا ہے مگر پہلا چہرہ اب اس چہرے کے آگے کچھ بھی نہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ اب بھی اگر یہ اس قدر حسین ہے تو عین جوانی میں تو غضب ڈھاتی ہوں گی۔ بچپن سے یہ ہمارے ہمسائے میں تھی، خالہ بی کی بھانجی ہے، پہلے یہ لوگ کہیں اور رہتے تھے پھر ادھر شفٹ ہو گئے، ہوش سنبھالتے ہی میں نے ان لوگوں کو ادھر ہی دیکھا ہے، پہلے کرایہ دار تھے پھر یہ جگہ خرید لی، میں نے میٹرک تک ان سے ٹیوشن پڑھی ہے، کمال کی انگلش سپیکنگ رکھتی ہیں، بہت حسین تھی، اب تو وقت کے ساتھ ساتھ حسن مانید پڑ گیا ہے، مگر ان کا حزن بڑا ہے اور ان کے حسن کو دوآتشا کر دیتا ہے۔ شادی شدہ ہیں؟ وہی عورتوں والا فطری تجسس جاگا۔ خالہ بی نے ماما سے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ شادی ہوئی تھی، ماں باپ وفات پا گئے اور پھر شوہر بھی، اس کے بعد دوبارہ شادی ہی نہیں کرائی۔ خالہ بی کے پاس ہی ساری جوانی گزار دی، بلکہ ہمارے محلے میں چند لوگ تھے جنہوں نے بڑا زور لگایا کہ وہ ان کے بیٹے سے شادی کر لیں، مگر ان کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ رابعہ نے میں سر ہلا دیا، اس کی نگاہوں میں منجمد سراپا گویا چمٹ سا گیا تھا۔
اتنا حسین چہرہ، متناسب سراپا اور لمبے گھنے بال. یہ آج تم نے پہلا حسین چہرہ کون سا دیکھ لیا جو ان کے مقابل کچھ بھی نہیں تھا؟ ہادیہ نے پوچھا. سر عباس کی بیگم کا. او، تم نے کہاں دیکھ لیا؟ اسے حیرت ہوئی. ان کے کمرے میں، اس نے سنجیدگی سے کہا تو وہ چونکی. ان کے کمرے میں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا. ان لوگوں کا تو آپس میں بڑا زبردست جھگڑا چل رہا ہے، تم نے وہاں کیسے دیکھ لیا؟ وہ خود ہی آئی تھی. اس نے زیادہ تفصیل بتانے سے گریز کیا. اس کی نگاہوں میں سر عباس کا ری ایکشن تازہ ہو گیا. کیسے غصے سے فائل اٹھا کر اسے دے ماری تھی اور بعد میں گارڈز کو بلوا لیا. یہ سر عباس کا اپنی بیوی سے کیا جھگڑا ہے؟ اس نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھا. دونوں کی پسند کی شادی تھی. دراصل عادلہ لوگ کچھ زیادہ ہی ماڈرن ازم کا پرچار کرنے والے لوگ ہیں، جبکہ سر عباس کی فیملی بہت سادہ مزاج اور رکھ رکھاؤ والی ہے. عادلہ فیاض صاحب کے خیالات پر پوری نہ اتری اور سر عباس عادلہ کے. اس کے بعد یہ اکثر ناراض ہو کر کئی ماہ میکے رہنے لگی. آج کل بھی میکے میں ہی ہیں. سر عباس بہت اچھے انسان ہیں، جبکہ عادلہ کی فیملی خاصی بگڑی ہوئی فیملی ہے. چونکہ پاپا کے جاننے والے ہیں تو اکثر ملنا ہوتا ہے اور ان سے متعلق خبریں سننے کو بھی ملتی ہیں، جبکہ سر عباس کی طرف سے کبھی ایک لفظ بھی سننے کو نہیں ملا. ویسے حیرت ہو رہی ہے کہ عادلہ ان کے آفس کیا لینے آئی تھی؟ وہ پوچھ رہی تھی. رابعہ نے کندھے اچکا دیے. اسے ماموں کی نصیحت یاد تھی، سو اس نے اس موضوع پر بولنے سے گریز ہی کیا. ویسے بھی اب اس کا روڈ آ گیا تھا اور وہ الرٹ ہو کر بیٹھ گئی تھی. وہ سارا دن خاموش رہی تھی. باہر ہال نما کمرے میں سے سبھی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی. وہ ادھر جانے کے بجائے راہداری سے ہوتی باہر نکل آئی. لان عبور کر کے وہ باغ میں تالاب کے پاس آ بیٹھی. زندگی نے ایک دم پلٹا کھایا تھا. اسے رہ رہ کر گزرے لمحے یاد آنے لگے. کبھی وہ اس باغ میں تتلیاں پکڑتی تھی اور اکثر شام کے وقت وہ بابا صاحب کی انگلی تھامے یہاں چہل قدم کیا کرتی تھی. اس کو بابا صاحب سے شروع سے ہی ایک خصوصی لگاؤ محسوس ہوتا تھا. وہ گھنٹوں ان کے پاس گزار دیتی. وہ یہاں اپنی ماں کے ساتھ تنہا رہتی تھی. باقی سبھی بچے شہروں میں اپنے والدین کے ساتھ ہوتے تھے اور کبھی کبھار سمر ویکیشن میں جب سب اکٹھے ہوتے تھے تو یہاں وہاں ہر طرف رونق امٹ آتی تھی. سبھی خوشباش چہرے، ماں باپ کے ساتھ بہن بھائیوں کی محبتیں تھی. تب اسے شدت سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ باقی بچوں سے ہٹ کر زندگی گزار رہی ہے. اور جب یہ شعور پختہ ہوتا گیا تو اسے اور بھی بہت کچھ فیل ہونے لگا. تبندہ بوا کا ہمیشہ سے اس قصے سے ایک گریز چلتا آتا تھا. وہ کبھی ڈانٹ کر، کبھی پیار سے اور کبھی کسی طرح اس کی توجہ کسی اور طرف مبذول کر کے دھیان بٹا لیا کرتی تھی اور تب وہ بہل بھی جاتی تھی. پھر وقت اور سرکا تو وہ کچھ بڑی ہو گئی. اب وہ گاؤں کے اسکول میں نہیں بلکہ شہر کے ہائی اسکول میں پڑھتی تھی، عائشہ اور صبا کے ساتھ اعلیٰ درجے کے اسکول میں. مگر اسے آہستہ آہستہ اپنی ذات کا ادراک ہو رہا تھا. وہ اپنی ذات میں سمٹتی جا رہی تھی. سب کہتے تھے وہ بولتی نہیں، کم گو ہے، بہت صابر بچی ہے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے اندر کیسے کیسے طوفان اٹھا کرتے تھے جو اسے بولنے پر آمادہ کرتے تھے، مگر اس نے ہونٹوں پر سختی سے کفر لگا لیے تھے. اس کی ماں نے اس کے روز بروز کے بڑھتے سوالوں سے بچ کر اسے شہر بھیج دیا. مگر یہاں آ کر وہ تنہا ہو گئی. اس کی ذات احساس کمتری میں مبتلا ہونے لگی. اس کی ہر خواہش بن کہے پوری کی جاتی. اعلیٰ سے اعلیٰ لباس، ہر اچھی چیز، کبھی کمی نہیں آنے دی. مگر جب عائشہ اور سب اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے فرمائشیں کرتی اور ضدیں کیا کرتی تو دل میں شدید حسرت جاگا کرتی تھی کہ کاش اس کی بھی ایک فیملی ہوتی، اپنا گھر ہوتا، باپ بہن بھائی ہوتے تو کتنا اچھا ماحول ہوتا. اور پھر وہ اپنی ذات میں تنہا ہوتی چلی گئی. وقت مزید آگے بڑھا تو وہ اب کالج گرل تھی. وقت نے اسے اسی طرح اس کی پرورش کی تھی کہ اپنی ذات میں اٹھنے والے طوفان بھی بے معنی ہونے لگ گئے. وہ بس اپنی ماں کے لیے زندہ تھی. مگر عادلہ بھابھی کی عباس سے شادی کے بعد لگا کہ زندگی ایک شدید طوفان سے دوچار ہو گئی ہے. میڈیکل کالج میں ایاز سے سامنا اور پھر ایاز نام کے مستقل درد سر نے جان کھا لی تو لگنے لگا اب وہ جی نہیں پائے گی. بڑی مشکل سے اپنی عزت نفس کو کچلنے کے بعد اس نے اپنا یہ مسئلہ مصطفیٰ سے ڈسکس کیا تھا. مگر اگلے ہی دن مصطفیٰ کے پروپوزل نے اسے حیرت زدہ کر دیا اور اس دن شدید پچھتاوے کا احساس ہوا تھا کہ کیا تھا. وہ کچھ عرصہ اور صبر کر لیتی اور سہ لیتی، کم از کم اس شخص کے سامنے شرمندگی سے تو بچ جاتی. اسے مصطفیٰ کی ذات، اس کی اچھائی سے قطعی انکار نہیں تھا، مگر اس کے ساتھ اب یہ جو کچھ ہونے جا رہا تھا اسے یہ کسی بھی طرح قبول نہیں تھا. وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ان لوگوں کے اس پر کتنے احسانات ہیں کہ وہ زندگی بھر بھی ان کے سامنے سر اٹھا کر نہیں جی سکے گی. اسے اندازہ تھا کہ اگر ایک بار انکل اور آنٹی نے خود اس سے شادی کے سلسلے میں بات کی تو وہ دل میں ہزار ہاتھ طوفان سے تو نبرد ازما ہونے کے باوجود ایک لفظ بھی نہیں کہہ پائے گی.
اور اگر ایسا ہو گیا تو اسے اپنی ذات کو ماننا پڑے گا، اور اب یہی تو ہوا تھا۔ وہ مصطفیٰ کے سامنے صاف اور واضح الفاظ میں انکار کر چکی تھی، اسے صاف جتا چکی تھی کہ اسے اس کا ساتھ قبول نہیں، اور اب مصطفیٰ کے سامنے دوبارہ اس رشتے کی حیثیت سے جانا، اسے لگا کہ اس کی عزت نفس ہمیشہ کے لیے گروی رکھ دی گئی ہے۔ یہ اس کی زندگی کا دوسرا اذیت ناک پہلو تھا۔ شیوار، وہ اسی طرح سر جھکائے اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ اس پکار پر سر اٹھا کر دیکھا، تبندہ بھی کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ ادھر اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ اندر چلو، سب کے پاس بیٹھو، زارا تمہارا پوچھ رہی تھی۔ باقی لوگ بھی۔ نکاح کے سلسلے میں زارا پھپھو کی فیملی حویلی آ چکی تھی، جن میں ان کا ایک بیٹا، بہو اور 2 بیٹیاں تھی۔ باقی افراد نے کل آنا تھا۔ میں ادھر ٹھیک ہوں، کچھ دیر ادھر ہی بیٹھنے دیں، جب دل کی اندر آ جاؤں گی۔ اس نے دوبارہ گھٹنوں پر سر جھکائے خاصی سنجیدگی سے کہا تو تبندہ بھی نے گہرا سانس لیا۔ وہ ناراض تھی اور شدید ناراض تھی۔ ان کا دل چاہا کہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کی دلجوئی کریں، اس کو سمجھائیں، اپنے دل کا راز بتائیں، اپنی مجبوری بتائیں، یہ رشتہ کیوں ضروری ہے، اس کے محرکات کی وضاحت کریں۔ مگر پھر دل کو مار لیا کہ اس وقت شیوار ناراض تھی، انکاری تھی، شاید ان کی وضاحت کو سمجھ نہ پائے۔ وقت خود بخود ثابت کر دے گا کہ ان کا فیصلہ کس قدر درست تھا۔ انہوں نے لب سی لیا اور اسے بغور دیکھا۔ ٹھیک ہے، شام ہو رہی ہے، جلدی اندر آ جانا۔ وہ اسے ہدایت دے کر واپس پلٹ گئی تو شیوار نے ازحد دکھ سے انہیں دیکھا۔ وہ بڑے پروقار انداز میں اندر کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ اس کا جی چاہا کہ خوب رہے۔ اس کے پاس کہنے سننے کو بہت سے رشتے نہیں تھے کہ ماں دامن بچاتی تو کسی بہن سے کہہ لیتی یا کسی بھائی کے کندھے پر سر رکھ کر دل کی بھڑاس نکالتی۔ اس کے پاس تو بس یہی ایک رشتہ تھا جو ماں بھی تھی، باپ بھی تھا، بہن بھی تھی، بھائی بھی تھا، دوست بھی، سبھی کچھ تو تھا۔ اس نے تبندہ بھی سے اپنی ذات کا ہر مسئلہ ڈسکس کیا تھا، تو پھر تبندہ بھی اب کیوں اس سے پہلو بچا رہی تھی؟ اسے اس وقت شدت سے انا کی کمی کا احساس ہوا، ایک حقیقی سچے دوست اور غم گسار کی کمی۔ ایک دم شدت سے جی چاہا کہ انا اس کے پاس آ جائے، بے شک اس سے کچھ بھی نہ کہہ سکے، مگر اس کے کندھے پر سر رکھ کر خوب رو دھو کر دل کی بھڑاس تو نکال لے گی۔ بہت سارا رونے کی خواہش تھی جو ایک دم شدت اختیار کرنے لگی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی تھی، اپنا بیگ کھول کر اس میں ہاتھ مارا، سارا بیگ کھنگال ڈالا، مگر موبائل نہیں ملا۔ اف! اسے ایک دم یاد آیا کہ موبائل بے پناہ غصے سے دیوار پر مارا تھا جس سے وہ ٹوٹ گیا تھا، اور سم بھی موبائل کے اندر ہی تھی، اور تمام نمبر سم میں ہی فیڈ تھے۔ وہ اپنی اس جذباتی حرکت پر پشیمان ہوتی سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ سم کے اندر ہی انا کا نمبر تھا، اور آخری بار اس نے ٹوٹا ہوا موبائل عائشہ کے ہاتھ میں دیکھا تھا، اور یہاں آتے اس نے کچھ بھی نہیں سوچا تھا کہ انا کتنا پریشان ہوئی ہوگی۔ اب کیا کرے؟ بیگ بستر پر ڈالتے اس نے چند پل سوچا، پھر اٹھ کر وہ ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ وہاں اس وقت کوئی نہیں تھا، سبھی کمرے میں ہی تھے۔ اس نے فون اٹھا کر شہر کا نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف سے اسے جو آواز سننے کو ملی اس کو سن کر اس نے لب بھینج لیے۔ کون ہے بھئی؟ جھنجھلا کر کہا گیا۔ شہر میں پی ٹی سی ایل نمبر پر CLI لگی ہوئی تھی۔ شیوار نے کال ڈراپ کر دی۔ اس نے سوچا کہ رات کو کال کرے گی، وہ یہ طے کر کے اٹھی تو فون بجنے لگا۔ اس نے CLI دیکھی، شہر کا نمبر تھا، یقیناً مصطفیٰ نے کال بیک کی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر سائڈ پر رکھتے واپس اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ولید نے کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس وقت لیپ ٹاپ کھولتے اپنے دوستوں سے چیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ آفس ورک بھی کر رہا تھا۔ جب اس کا موبائل بجنے لگا، ولید نے موبائل کی اسکرین دیکھی۔ مصطفیٰ نام جگمگا رہا تھا۔ ولید نے ٹائم دیکھا، رات کے 12 بج رہے تھے۔ السلام علیکم۔ اس نے کال ریسیو کر لی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے A1، تم سناؤ؟ موبائل کان سے لگائے اس نے چیٹ باکس بند کیا اور پھر باقی فائلز بھی کلوز کرتے، سیو فائلز کو سیو کرتے اس نے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھ کر بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائی تھی۔ بالکل فٹ فاٹ۔ اچھا یار، ایک کام ہے تم سے۔ مصطفیٰ فوراً مطلب پر آیا۔ خیریت؟ ہاں۔ مصطفیٰ کا انداز پرسوچ تھا۔ کل اور پرسوں کی تاریخ میں فارغ ہو کیا؟ مصطفیٰ نے پوچھا۔ کیوں؟ کوئی کام ہے کیا؟ کام ہی سمجھ لو۔ مصطفیٰ ہلکا سا ہنسا۔ اگر فارغ نہ بھی ہوا تو تمہارے لیے وقت نکال ہی لوں گا، تم کام بولو۔ شور؟ اس نے یقین دہانی چاہی۔ وائی ناٹ؟ اوکے۔ کل میں گاؤں جا رہا ہوں، سہ پہر کو نکلیں گے، شام تک پہنچیں گے، اور تم بھی ساتھ چل رہے ہو؟ کیوں؟ وہاں کل کوئی کبڈی میچ کھیلا جائے گا؟ ولید نے کہا تو وہ ہنس دیا۔ ہاں، یہی سمجھ لو۔ اور ہاں، تم اکیلے نہیں آؤ گے بلکہ انکل، روشانے اور اپنی پھوپھو کی فیملی کو بھی لانا ہے، اسپیشلی اپنی کزن اور احسن کو بھی۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا تو وہ چونکا۔ یہ دعوت کس خوشی میں یار؟ کہیں تمہاری شادی وادی کی کوئی پارٹی تو نہیں؟
ولید نے اپنی طرف سے مذاق کیا تھا۔ مصطفیٰ کھل کر ہنسا۔ اگر میں کہوں ہاں تو تم مذاق کر رہے ہو؟ ولید کو یقین کرنے میں تعمل ہوا کہ مصطفیٰ نے کبھی اس سلسلے میں کوئی اشارہ تک نہیں دیا تھا، کبھی کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ سنڈے کو میرا نکاح ہو رہا ہے اپنی کزن سے، مصطفیٰ نے کہا تو ولید چند پل حیرت زدہ رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، اس قدر اچانک۔ وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ یہ فیملی کا فیصلہ ہے، باقی وضاحت آمنے سامنے ہوگی۔ تو پھر میں یقین رکھوں کہ تم آ رہے ہو نا؟ تم بہت چھپے رستم نکلے ہو، اتنی بڑی خبر وہ بھی فون پر سنا رہے ہو۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ یہ اچانک فیصلہ ہوا ہے۔ سچ سچ بتاؤ کہ کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے؟ ولید ایک دم سنجیدہ ہوا تو مصطفیٰ ہنس دیا۔ کوئی سلسلہ ولسلہ نہیں ہے، وہ میری کزن ہے اور یہ میری فیملی کا فیصلہ ہے۔ کیسی ہے وہ محترمہ؟ ولید کا اشتیاق ایک دم بڑھا۔ اچھی ہیں، مصطفیٰ ہلکا سا ہنسا۔ او ہو، تو یہ سلسلہ ہے، دیکھو کیسی ہنسی نکل رہی ہے۔ مصطفیٰ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اتنی اہم خبر وہ بھی یوں سرسری فون پر سنا رہے ہو۔ ویسے نام کیا ہے؟ سیکرٹ ہے، پھل کر آ رہے ہو نا؟ اس نے پوچھا۔ کیوں نہیں، میں تو سب سے پہلے پہنچوں گا، تمہاری شادی اور میں نہ ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ولید فوراً جذباتی ہو گیا۔ یہ کلیئر کر لو کہ ابھی نکاح ہو رہا ہے، شادی نہیں، مصطفیٰ نے وضاحت کی تو ولید نے موبائل کو گھورا۔ یہ نکاح اور شادی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نکاح ہو رہا ہے مطلب دلہن رخصت نہیں ہوگی، محض نکاح پڑھایا جائے گا۔ کچھ آیا سمجھ میں؟ او، تو رخصتی کیوں نہیں؟ ولید نے پوچھا۔ محترمہ پڑھ رہی ہیں، مصطفیٰ نے رسانیت سے بتایا۔ اوہ، کس کلاس میں؟ کل آنا، سب بتا دوں گا۔ تم مجھے صاف بتا دو کہ تمہارے ساتھ کون کون ہوگا تاکہ میں وہاں انتظام کا کہہ دوں۔ اپنی فیملی کو ساتھ ضرور لے کر آنا ہے، اتنا لمبا چوڑا پروگرام نہیں رکھا ہم نے، مگر تمہارے بغیر میں یہ تقریب کبھی نہ کرواتا۔ انکل اور روشنی اور اپنی کزن اور پھپھو کی ساری فیملی کو ضرور لانا ہے۔ مصطفیٰ ایک بات تو بتاؤ، کیسا فیل کر رہے ہو؟ ایک نیا رشتہ بنانے جا رہے ہو، کچھ فیلنگز تو ہوں گی نا؟ اس نے اپنی طرف سے چھیڑا۔ دوسری طرف مصطفیٰ نے گہرا سانس دیا۔ ایک حقیقت سی جنت میں حوروں کا وجود، حسن انسان سے نمٹ لوں تو وہاں تک دیکھوں۔ مصطفیٰ نے بڑی ترنگ میں شعر پڑھا تھا۔ زبردست! مصطفیٰ کے انداز پر ولید نے ایک دم داد دی تو دوسری طرف وہ جھیم کیا۔ بہت خوب، کیا واقعی بہت حسین ہے؟ ولید نے پوچھا تو وہ چپ رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ دل کو لگی ہوئی ہے، ولید نے چھیڑا۔ بکو مت، یہ صرف ایک شعر تھا، اس نے توثیق کی۔ دوسرے معنوں میں کیوپڈ کا تیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ بہت حسین ہے وہ۔ ولید کہاں باز آنے والا تھا، فوراً جوابی جملہ کہا۔ تم جانتے ہو حسن میری کمزوری نہیں، حسن تو باہر کی دنیا میں بھی بہت بکھرا پڑا تھا۔ اگر حسن میری ترجیح ہوتا تو واپس آتا ہی نہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ وہاں مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی تھی، نہ پیسے کی اور نہ دولت کی۔ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے جتایا تو ولید ہنس دیا۔ آئی ایگری، پھر کس چیز نے متاثر کیا تمہیں؟ تمہارے رشتے دار ہیں تو یقیناً پہلے کوئی معاملہ تو رہا ہوگا۔ یہ بڑوں کا فیصلہ ہے، اس نے مسکرا کر کہا تو ولید نے موبائل کو گھورا۔ اتنے شریف تو تم ہو نہیں کہ جہاں بڑوں نے باندھ دیا باندھ گئے، وہ مشکوک ہوا۔ تمہیں میری شرافت پر شک ہے؟ مصطفیٰ اب ولید کو تنگ کر رہا تھا۔ کوئی ایسا ویسا؟ خیر آ لینے دو مجھے، پھر سارا چکر معلوم کرتا ہوں میں۔ وہ محترمہ بڑی باپردہ خاتون ہے، ناکامی ہی ہوگی، مصطفیٰ نے چڑھایا۔ او آئی سی، تم نے بھی دیکھ رکھا ہے یا نہیں؟ ویسے یار تمہارے منہ سے تمہارے خاندان کی ایجوکیشن کا معیار سن کر اندازہ تو نہیں ہوتا کہ اولاد سے پوچھے بغیر شادی بیاہ کے فیصلے کیوں اچانک کر دیے جائیں۔ ولید کو قدرے حیرت ہوئی۔ میرا خاندان بہت اچھا روایتی خاندان ہے، خود آ کر مل کر دیکھنا، تمہیں سب سے مل کر بہت اچھا لگے گا۔ بابا جان اور بھائیوں سے ملنا، ہمارے بابا صاحب اور دیگر لوگوں سے مل کر تمہیں خوشی ہوگی۔ ہماری خواتین بھلے ایک محدود ماحول میں زندگی گزارتی ہیں، مگر انہیں کبھی کسی حق سے محروم نہیں رکھا جاتا، بہت عزت اور احترام دیا جاتا ہے، ان کی ہر جائز خواہش کی تکمیل کی جاتی ہے، اپنے مردوں کے ہمراہ وہ کہیں بھی آ جا سکتی ہیں، اعلیٰ اداروں میں زیر تعلیم رہی ہیں، میرے ایک تایا کینیڈا میں ہوتے ہیں، دوسرے کراچی میں، سبھی کے بچے پڑھ رہے ہیں، جو فارغ ہیں وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، یہی شرح خواندگی خواتین میں بھی ہے، مگر اپنے اقدار و روایات کی پاسداری کرتے ہیں ہم لوگ، جائز خواہش ہر حال میں پوری کی جاتی ہے۔ مصطفیٰ نے بہت دھیمی انداز میں وضاحت کی تو ولید از حد متاثر ہوا۔ ویل ڈن۔ ویسے اس دن میں تو اپنی ہونے والی بھابھی کو دیکھنے گیا تھا، مگر افسوس۔ ویسے تمہاری طرف سے کیا فیصلہ ہوا اس سلسلے میں؟ اور اس سے زیادہ تم نے بکواس کی تو میں موبائل بند کر دوں گا۔ بابا نے تم سے ایک بات عرصے پہلے کہہ دی تو تم نے چھیڑی بنا دی۔
وہ صرف میری کزن ہے اور کچھ نہیں. خبردار تم نے کوئی الٹی سیدھی بکواس کی تو. میرا فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں. مطلب کہ مستقبل قریب میں بن تو سکتا ہے نا؟ وہ چھیڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا. مصطفیٰ پلیز، یہ بہت سیریس معاملہ ہے، تم مذاق میں کبھی بھی روشنی یا انا کے سامنے یہ مت کہہ دینا. لڑکیاں ان معاملوں میں بہت حساس ہوتی ہیں. یہ صرف بابا کی خواہش ہے، میرا ابھی تک ایسا کوئی موڈ نہیں، نہ ابھی اور نہ ہی مستقبل قریب میں. اور انا تو بہت ہی حساس لڑکی ہے، اس کے سامنے تو قطعی نہیں کہنا. اس نے سنجیدگی سے ٹوکا تو دوسری طرف مصطفیٰ چونکا. کیوں؟ تم اس معاملے میں آخر اتنا سیریس کیوں ہو جاتے ہو؟ چند سال پہلے تک انا تم سے اچھی خاصی اٹیچ تھی، کم عمر تھی مگر تمہارے ساتھ میچ کرتی تھی. پھر تمہاری کزن ہے، چند سال پہلے تک تو خاصی خوبصورت تھی، درمیانی عرصے میں بھی خاصی بہتری آئی ہوگی. پھر یوں سیریس ہونے کی کوئی وجہ؟ مصطفیٰ کا انداز سنجیدہ تھا. یا جب میں پاکستان لوٹا تھا تو ذہن میں یہی تھا کہ بابا کی خواہش کو ماننا ہے، مگر پاکستان آنے کے بعد ان کو قریب سے دیکھنے، ملنے اور سمجھنے کے بعد میں الجھ گیا ہوں. وہ خاصی چینج ہو گئی ہے، بہت موڈی، انتہائی ضدی اور عجیب دھوپ چھاؤں والا مزاج ہے. پتہ نہیں کب کون سی بات بری لگ جائے. کبھی کبھی تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ کہیں اور انٹرسٹڈ تو نہیں. او، تمہیں یہ کیوں کر محسوس ہوا؟ مصطفیٰ نے پوچھا. بس اس کے رویے سے. ہو سکتا ہے میرا اندازہ غلط ہو، مگر یہ ایک اہم وجہ ہے جو مجھے اس کی طرف بڑھنے نہیں دیتی. بابا کئی بار میری رائے مانگ چکے ہیں، نہ میں انکار کر پا رہا ہوں نہ ہی اقرار. ولید نے مصطفیٰ کے سامنے اپنی دل کی کشمکش کھول کے رکھ دی. انکار اس لیے نہیں کر پا رہا ہوں کہ پھپھو ہرٹ ہوں گی، اور اقرار کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تم انا سے بات کر کے دیکھ لو. کیا وہ باخبر ہے تمہارے بابا کی اس خواہش سے؟ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے پوچھا. آئی تھنک ابھی تو بے خبر ہی ہے، اور انا سے بات کرنے سے میں اس لیے بھی ہچکچا رہا ہوں کہ ابھی تو ہم کزنز کا رشتہ نبھا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ایک استفسار سے یہ تعلق بھی نہ رہے. بہرحال وہ روشنی کی نند ہے، وہ ہماری صرف پھوپھی زاد ہی نہیں، روشنی کے سسرالی رشتے کے لحاظ سے بھی وہ خاصی کلوز ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ روشنی کی زندگی میں بعد میں کوئی پرابلم پیدا ہو. تو پھر؟ مصطفیٰ نے پوچھا. ابھی تو میں ویٹ ہی کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے حالات خود بخود ہموار ہو جائیں اور مجھے انا سے بات ہی نہ کرنا پڑے، بابا بھی مطمئن ہو جائیں اور شاید انا خود ہی کوئی فیصلہ کر لے. چلو انشاءاللہ بہتر ہوگا. مصطفیٰ نے فوراً حوصلہ دیا. پروگرام فائنل کر لو، روشنی اور انا کو ضرور لانا ہے. یہ محض فارمیلٹی نہیں، یاد دہانی ہے. روشنی میرے لیے صبا اور عائشہ کی ہی طرح ہے، اور اس کے بغیر تو یہ فنکشن ممکن ہی نہیں. کل بتا دینا جو بھی پروگرام ہوگا، میں ویٹ کروں گا. تم بے فکر رہو، میں ضرور آؤں گا. انا، روشنی اور باقی لوگوں کو بھی لانے کی کوشش کروں گا. اوکے ڈن. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ولید نے کال بند کر کے چند پل موبائل کو دیکھا، پھر کچھ سوچ کر ایک دم مسکرا دیا. مصطفیٰ کے اس اچانک فیصلے نے خوشگوار حیرت سے دو چار کیا تھا. ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 34 صفحہ نمبر 308 پر اختتام پذیر ہوا. بقیہ ناول کا حصہ آپ پارٹ 35 پہ سماعت فرمائیں.